الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه اجمعین. اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ رب الجلال نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نبی پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ رب الجلال نمازوں سے بے نیاز ہے، روزوں سے بے نیاز ہے، حج سے بے نیاز ہے. کوئی عبادت اللہ رب الجلال نہیں کرتا. اللہ رب الجلال عبادتوں سے بے نیاز ہے، اور کوئی بھی ذکر اللہ رب الجلال نہیں کرتا. اللہ رب الجلال تمام ذکروں سے بے نیاز ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے کہ وہ اللہ رب الجلال خود بھی کرتا ہے اور ملائکہ سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی کرو. وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ ذکر ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. تو اللہ رب الجلال کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے. اب یہ درود و سلام اللہ رب الجلال پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب الجلال نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے. کوئی عمل نہیں کرتا سوائے درود پاک کے. اور اللہ رب الجلال کو یہ اتنا محبوب عمل لگا کہ اللہ رب الجلال نے پھر ملائکہ کو بھی حکم دیا کہ میرے حبیب پر درود پڑھو. اور اللہ رب الجلال چاہتا تو یہ عمل اپنے پاس ہی رکھتا اور اپنے ملائکہ کے پاس ہی رکھتا، لیکن اللہ رب الجلال نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو نبی پاک پر، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام میرے نبی پاک پر پڑھو. تو یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ جو عمل اللہ رب الجلال کرتا ہے وہ ایمان والوں کو بھی اس عمل کا حکم دیا کہ مجھے یہ عمل اتنا پسند ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب الجلال والا عمل تم کرو تو تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. کیوں؟ درود پاک پڑھنے سے انسان دنیا کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ رب الجلال کی رحمت میں آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں دن کا چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ یہ کافی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا دو تو اور بہتر رہے گا. تو ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر نصف دن تک میں درود آپ کی ذات پر پڑھتا رہوں تو یہ کافی ہے؟ حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب، اگر تم اور زیادہ بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا. تو ابی بن کعب کہنے لگا یا رسول اللہ، میں دن کا 2/3 درود پاک آپ پر پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، اگر تم اور زیادہ پڑھو گے تو تمہارے سارے کام سنور جائیں گے اور اللہ رب الجلال تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی درود پاک پڑھنے سے اللہ رب الجلال سارے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیتا ہے
اور اللہ رب ذوالجلال کی وہ شخص رحمت کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور اللہ رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس درود کے صدقے میں کہ اللہ رب ذوالجلال درود پڑھنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ یہ کون؟ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھتا رہے تو اللہ رب ذوالجلال اس پر کتنی مرتبہ رحمت نازل کرے گا اور اس کے کتنے گناہوں کو بخشے گا اور اس کے درجات کو کتنا بلند کرے گا۔ تو لاتعداد برکتیں اس شخص کو نصیب ہوں گی کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ تو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا واجب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لیکن اس کے علاوہ جب بھی نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پھر درود پڑھنا مستحب عمل ہوتا ہے بار بار۔ لیکن جو شخص جب بھی نبی پاک کا نام آئے درود پڑھے گا تو اس کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو قبر کے اندر جیسے ہی لیٹے تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، کیسے مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، یہ کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لوگ بڑے حیران تھے۔ وہاں کے جو پیشوا علماء تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی اللہ والے شخص تھے اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، اور جو شخص بھی اللہ رب ذوالجلال کے حبیب پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو کرامت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ولی کی کرامت تھی، اور کرامت ان کو کیسے ملی کہ درود پاک وہ زندگی میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دلائل الخیرات کے مصنف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، مہکتی تھی، اور پھر 72 سال، ایک روایت میں 77 سال کے بعد جب لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو اس قبر سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہا تو آپ کو جب نکالا گیا قبر سے تو دیکھا کہ قبر کا جو کفن ہے وہ کفن بھی خراب نہیں ہوا اور جسم بھی آپ کا سلامت ہے، اور ایسا سلامت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ آج ہی محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا ہے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہ گال پر انگلی رکھ کر دبایا تو جس طریقے سے انگلی رکھنے کے بعد انگلی کو ہٹاتے ہیں گال سے سفید سا داغ بن جاتا ہے، پھر دوبارہ خون آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے چہرہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی کا تر و تازہ تھا۔ اور تر و تازہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے درود پاک پر پوری ایک کتاب لکھی اور ہمیشہ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو جو شخص بھی درود پاک لکھے اور پڑھے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی قبر سے مشک کی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی
ہم جیسا گناہگار بھی درود پاک پر کثرت کر لے گا تو اللہ رب الجلال سوچے اس کو کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود کا پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور تمہارے باطن کی طہارت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو حضور نے فرمایا اللہ رب الجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی حضرت انس کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور نے کیا کہا کہ اللہ اس کے باطن کو پاک کر دے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کس پر؟ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اور درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ دلائل الخیرات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب الجلال کی جو عرش ہے اس عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو اور میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس درود کے صدقے میں اپنا قرب دیتا ہوں، اور اس درود کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان پر موت دے، تو درود پاک کی برکت اس کو آخری وقت میں ملتی ہے، اور وہ شخص درود پڑھنے والا آخری وقت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اتنی درود پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اس لیے شواہد الحق میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا عبداللہ، وہ مجھے حج پر ملا، تو وہ کافی دنوں تک اس نے پانی نہیں پیا، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو پیاس نہیں لگتی کہ آپ پانی نہیں پی رہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے پیاس نہیں لگتی۔ پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، پیاس کو نہیں لگتی؟ کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں حج پر آیا تو میں سویا تو میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہے، اور میں قیامت کے میدان میں چل رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور اس کے 4 کونے ہیں، اور 4 صحابہ کرام ہر کونے پر قابض ہے۔ یعنی ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے کونے پر حضرت عمر بن خطاب ہیں، تیسرے کونے پر حضرت عثمان ذی النورین ہیں، چوتھے کونے پر مولا علی مشکل کشا ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تینوں اصحاب سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو مولا علی کی طرف جاتا ہوں جن سے مجھے محبت ہے، جن کے میں زندگی میں تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ تو جب میں حضرت علی کے پاس پہنچا حوض کوثر پینے کے لیے تو حضرت علی نے مجھے دیکھا تو میری طرف سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ اب میں بے بسی کے عالم میں حضرت ابوبکر کے پاس آیا کہ اے حضرت ابوبکر آپ مجھے کوثر پلا دیں، تو حضرت ابوبکر نے بھی مجھے دیکھا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حتیٰ کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ پھر میں عثمان غنی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اب میں بے بس ہو گیا، بے بسی کے عالم کے اندر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام سے فریاد کی، کیونکہ ہر امتی کے ماوا و ملجا تو نبی پاک ہے۔ جب بھی کوئی امتی قیامت کے روز پھنسے گا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہی آئے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ہی فرمایا کہ قیامت کے روز بھی میری شان یہ ہوگی کہ جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے پاس پوری مخلوقات، پوری امت جائے گی تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ، غیر کی طرف جاؤ۔ لیکن جب تمام امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی اور کے پاس نہیں بھیجیں گے، بلکہ کہیں گے ہاں انا لہا انا لہا، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک کبھی بھی اپنے در سے سائل کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو وہ بھی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حوض کوثر پر گیا، مولا علی سے میں نے عرض کی کہ مجھے کوثر پلائیں، تو انہوں نے چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا، عمر بن خطاب کے پاس گیا، عثمان کے پاس گیا، لیکن مجھے کوثر نہیں پلایا۔ یا رسول اللہ آپ کچھ نظر کرم کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرے دل کے اندر بغض صحابہ ہے، تو جس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہو اس کو مولا علی کیسے کوثر پلائیں گے؟ تو اس شخص نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو پھر مجھے کوثر مل جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم اپنے عقیدے سے توبہ کر لو گے اور صحابہ سے بغض نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں کوثر ملے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر ہی توبہ کی، توبہ کے بعد حضور علیہ السلام نے مجھے کوثر پلایا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ شخص جس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا تو مولا علی نے بھی اس کو اپنایا نہیں۔ یہ نہیں کہا مولا علی نے کہ تم دنیا میں تو مجھ سے محبت رکھتے تھے، بھلے دوسروں سے رکھو یا نہ رکھو، میں تو تمہیں کوثر پلاتا ہوں۔ نہیں، مولا علی کی محبت اس شخص کو نصیب ہوگی کہ جس کے دل کے اندر تمام صحابہ کی محبت ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی شخص محبت رکھے لیکن مولا علی سے نہ رکھے تو حضرت عثمان غنی اس کو حوض کوثر پر کوثر نہیں پلائیں گے۔ تمام صحابہ سے محبت رکھنا ضروری ہے، اگر نہیں رکھو گے تو پھر حوض کوثر کا جام تمہیں نہیں ملے گا۔ اور اگر پینا چاہتے ہو تو یہ 4 صحابہ کے کبار ہوں گے حوض کوثر پر، اور یہی کوثر تب پلائیں گے کہ جب آپ کے دل میں تمام صحابہ کا ادب و احترام ہوگا۔ الغرض وہ بندہ ملا اور کہنے لگا کہ حضور جب سے میں بیدار ہوا پھر میں نے اپنے عقیدے سے توبہ کی، اور جو دوست و احباب میرے عقیدے والے تھے میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے عقیدے سے رجوع کرتا ہوں، اب میں تمام صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے عقیدے پر آتا ہے وہ میرا دوست رہے گا، اور جو میرے عقیدے پر نہیں آتا میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ دوست آئے اور کچھ دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد جب میں بیدار ہوا، اب بیداری کے بعد سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ درود پاک کی برکت سے ہی میرے سارے کام سنورے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک بزرگ تھے سیدنا محمد بن سعد مطرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، کسی مجبوری کی بنا پر رات کے وقت وہ میں درود اس تعداد میں نہیں پڑھ سکا، بغیر درود پڑھے ہی میں سو گیا۔ تو میری قسمت نے انگڑائی لی اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے ہوا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور پورا گھر میرا مشک کی خوشبو سے بھر گیا، میرا گھر نور ہی نور سے بھر گیا۔ پیارے آقا آئے، مجھے زیارت کرائی اور کہا کہ اے محمد بن سعد آؤ، میں تمہارے رخسار کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں شرمایا کہ میں کہاں گناہگار، کہاں میرے پاک نبی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو پھر میں نے اپنے رخسار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ لیا، اور جب میں جاگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے گھر میں خوشبو ہی خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوری زندگی کبھی بھی وظیفے سے ناغہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ رات کو مقررہ تعداد پڑھ کر ہی میں سوتا تھا۔ تو میرے دوستو عزیزو، درود پاک پڑھنا اتنا بہترین عمل ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب الجلال درود کے صدقے میں گناہوں کی بھی بخشش کرتا ہے، دنیا کی مصائب کو بھی حل کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب الجلال کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ درود پڑھنا یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ کوئی عمل اللہ نہیں کرتا، صرف درود والا عمل کرتا ہے، اور اللہ نے وہ عمل ہمیں بھی بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ تاکہ میں اپنے حبیب کی امت کو بتا دوں، جب یہ عمل کریں گے درود والا تو میری رضا ان کو حاصل ہو جائے گی، اور ان پر بھی میری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے درود پاک کی فضیلت میں ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علی لان اول ما تسألون فی القبر عنی، کہ اے میری امت مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے پہلے سب سے پہلے میرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے دوسری کتب احادیث کے اندر تو 3 سوال مذکور ہیں کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور لوگ اس کو قبر میں دفنا کر آتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیلی آنکھوں والے 2 سیاہ رنگ کے منکر نکیر آتے ہیں اور مردے سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس میں وہ شخص کہ جو شرک کرتا ہو، اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، تو وہ مشرک اس پہلے سوال سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نصرانی ہوں یا یہودی ہوں تو پھر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرا سوال جو کیا جاتا ہے اس میں صرف مسلمان ہی پاس ہوگا، نہ منافق پاس ہوگا اور نہ کافر پاس ہوگا، صرف درود پاک پڑھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہی پاس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے دنیا کے اندر؟ تو جو شخص درود پاک کثرت سے پڑھتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس درود کی برکت سے وہ شخص فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائے گا اور کہے گا یہ تو وہ میرے نبی ہیں کہ جس پر میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا۔ تو درود پاک کثرت کے ساتھ جو پڑھتا ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان قبر کے اندر نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر پڑھتا رہا اور حضور کا تذکرہ سن کر خوش ہوتا رہا، تو قبر کے اندر جب نبی پاک کا تذکرہ ہوگا تو وہ کیوں نہ خوش ہوگا اور کیوں نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے قبر میں وہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ اب یہ بھی ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب الجلال نے ایک امتحانی پیپر، جو امتحان ہمارا ہونا ہے اس کا پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ آپ پڑھتے رہو لیکن امتحانی پیپر آؤٹ نہیں ہوتا، وہ امتحان کے وقت ہی کھولا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ اپنی قابلیت کی بنا پر اس کو حل کرو۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی امت پر یہ کرم کیا کہ جو امتحان ہمارا ہونا ہے اللہ نے وہ پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا کہ یہ سوالات ہوں گے اور ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اور اس میں ایک سوال کیا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے رہے؟ تو جو درود پاک پڑھتا رہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا رہا،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कहता रहा, वो साहिब ताज वल मिअराज वल बुराकी वल अलम कहता रहा, दाफिअ बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम कहता रहा, तो वो क्यों ना पहचानेगा। इसलिए एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल जब उस शख्स के पास मुनकर नकीर को भेजता है और वो मुनकर नकीर के सवालों के जवाब दे देता है, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल के मलाइका उसको कहते हैं कि ए बंदा खुदा, तूने अपने नबी को पहचान लिया, अब तू जन्नती है, ऊपर देख। तो वो शख्स ऊपर देखता है तो जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है और वो जन्नत के नज़ारे करता है। फिर उससे कहा जाता है कि नीचे देख, तो नीचे जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है कि अगर तू बुराइयों वाले अमल करता तो तू जहन्नम में जाता, लेकिन तूने नेक अमल किए, अब तू दुल्हन की तरह सो जा। और उसकी कब्र को चारों तरफ से फराख कर दिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि उसकी कब्र को फराख तो कर दिया जाता है, लेकिन उसका जिस्म कैसे सलामत रहे। फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसके जिस्म को भी कब्र के अंदर सलामत रखता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक को 77 साल के बाद कब्र अनवर से निकाला गया तो आपका जिस्म तरोताज़ा था, कफन भी तरोताज़ा था। ये बरकत है सिर्फ दुरूद पाक की, कि जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी ऐसी हाजत रवाई करता है कि दुनिया के अजाब से भी बचाता है और कब्र के अजाब से भी बचाता है। एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से जुदा नहीं होते थे। जब आप कमरे में जाते तो हम बाहर बैठ जाते कि हुजूर जब किसी हाजत के लिए निकलेंगे तो हम हुजूर की हाजत को पूरा करेंगे। तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर निकले तो मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हुए और वहां पर नमाज की नीयत से आपने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया आपने। और फिर जब सजदे की बारी आई तो इतना तवील सजदा किया कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह ही कब्ज़ ना हो गई हो, यानी इतना लंबा सजदा हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। और कहने लगा कि शायद कि अब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सांसों को बहाल होता हुआ ना देख सकूं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफ़ी देर के बाद जब सजदे से सर उठाया और सलाम फेरा तो हुजूर अलैहिस्सलाम देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि ए अब्दुर्रहमान, क्या हुआ? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपने इतना तवील सजदा किया, मैं तो ये समझा कि आपकी रूह ही कब्ज़ हो गई और शायद हम आपको ना देख सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, मैं उस रब का शुक्र अदा क्यों ना करूं कि जिसने मुझे खुशखबरी दी है। खुशखबरी क्या दी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ने मुझे कहा है कि ए प्यारे हबीब, जो आप पर दुरूद पाक पड़ेगा तो मैं उसकी 10 बुराइयों को मिटा दूंगा, उसके लिए 10 गुनाह लिखूंगा, 10 गुनाह उसके मिटा दूंगा और 10 नेकियां उसके लिए लिखूंगा और 10 दर्जात उसके मैं बुलंद कर दूंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स भी मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है और मेरे वसीले के लिए दुआ करता है, हुजूर ने फरमाया, मैं कयामत के रोज उसकी शफाअत करूंगा। तो देखिए, दुरूद पाक की इतनी अहमियत है इस्लाम के नज़दीक कि दुरूद पाक जो शख्स भी पढ़ता है वो कामयाब और कामरान हो जाता है। इसी तरीके से एक अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद खय्याद ये गोशा नशीन थे, ये लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, बस एक ही अपने हुजरे के अंदर रहते, वहां पर ही अल्लाह अल्लाह करते। लेकिन लोगों ने इनको देखा कि अब ये हज़रत इब्ने रशीक की खिदमत में हाजिर होने लगे बार बार।
ہر کبھی ان کی مجلس میں موجود ہوتے۔ لوگ بڑے حیران کہ آپ تو گوشہ نشین تھے، اب ان کی مجلس میں کیسے آنے لگ گئے؟ تو ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم ابن رشیق کی محفل میں جایا کرو کہ اس محفل میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جانتے ہیں کہ جس کی محفل میں درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ابن سعید کو حضور نے حکم دیا ہے کہ ابن رشیق کی بارگاہ میں جایا کرو اور ان کی محفل میں حاضر ہوا کرو کہ وہاں پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اس غلام کو جانتے ہیں کہ جو غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے، نماز کے بعد وہ اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا کرے، حمد و ثنا کے بعد وہ مجھ پر درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ رب الجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ ہی مانگنے لگ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم ایسے دعا نہ مانگو، بلکہ دعا یوں کرو کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، درود بھیجنے کے بعد دعا کرو تو اللہ رب الجلال تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو دیکھیں حمد و ثنا بھی کرنا فضیلت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر نہ ہو تو پھر اللہ رب الجلال کا قرب کیسے ملے گا؟ اس لیے حضور نے فرمایا جب اللہ کی حمد و ثنا کر لو تو مجھ پر درود پڑھو، درود کے بعد تم دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 اشخاص ہوں گے کہ وہ 3 اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے وہ 3 افراد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کر دیا تو وہ شخص بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے گا، یعنی حضور کے امتی کی پریشانی دور کرنا یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ رب الجلال آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم تو ہر کسی کو تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب الجلال کی رضا ہمیں حاصل ہو اور ہم بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل ہو جائیں کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا پہلا شخص جو عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ کہ جو میرے کسی امتی کی مصیبت کو دور کرے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر میری سنت کو زندہ کیا۔ اب جیسے آج کل یہ فیشن چل رہا ہے کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو اس پرفتن دور کے اندر کوئی شخص سنت کو زندہ کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو حضور کی سنت کو زندہ کرنے والا شخص بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج کل ہم دیکھیں کون سنتوں پر عمل کر رہا ہے؟ نہ سنتوں والا لباس ہے، نہ سنتوں والی ٹوپی ہے، اور نہ ہمارا حلیہ ہے سنتوں والا۔ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، سنت کو کترواتے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو سیرت و کردار تھا، جو عادات و اطوار تھی، وہ ہم نے سب چھوڑ دی، غیر لوگوں کی نقالی ہم کرنے لگ گئے ہیں۔ یاد رکھیں غیر لوگوں کی نقالی کرنے میں کبھی کامیابی نہیں ملتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع کرنے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے میں کامیابی ملتی ہے۔ صحابہ کراموں کو ہم جو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اللہ رب الجلال کی ان پر رحمتیں برستی ہیں، وہ کیوں برستی ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی نصارہ نے دعوت کی، تو وہ چونکہ چمچ سے کھانے والے ہیں تو وہ چمچ سے کھانے لگے، تو وہ صحابی نے چمچ سے کھانا نہیں کھایا بلکہ ہاتھ سے ہی وہ کھانا کھانے لگے۔ تو کسی نے ٹوکا تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو جب ان صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو دیکھیں اللہ رب الجلال نے ان کے زمانے کے اندر کتنی خیر و برکتوں کا نزول کیا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان صحابہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور اللہ کی رحمتیں اس وقت پر نازل ہوا کرتی تھیں، اور جس جنگ کے اندر جاتے اللہ رب الجلال ان صحابہ کو فتح سے ہمکنار کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کیا۔ تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب الجلال قیامت کے روز اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو اللہ رب الجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب الجلال قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جس دن قیامت کا اتنا ہولناک دن ہوگا، فرمایا گیا ایک دن 50,000 سال کی مقدار ہوگا، اور اس وقت لوگوں کو پسینے ایسے آ رہے ہوں گے کہ ان کو پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے ناک تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، کسی کے منہ تک ہوگا، کسی کے پسینہ ناک تک ہوگا کہ وہ سانس اس کا گھٹ رہا ہوگا۔ اتنے سخت دن میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اللہ رب الجلال کا غضب اتر رہا ہوگا۔ اس ایسے سخت دن کے اندر کہ جب نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس وقت ایک دوسرے کے دوست بھی بھول جائیں گے، دوست کو یاد نہیں رکھے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور والد ہو یا والدہ ہو وہ اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ اتنا سخت ترین دور ہوگا۔ اس دور کے اندر ہر شخص چاہے گا کہ مجھے امان مل جائے، مجھے امان مل جائے اور میں اس پریشانی سے بچ جاؤں، اس غضب سے بچ جاؤں۔ تو اس غضب کی گھڑی کے اندر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ درود پاک ہے، یعنی جس نے دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا تو وہ شخص قیامت کی ہولناکی سے محفوظ ہو جائے گا، قیامت کی پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا، قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا کہ جس نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو اتنی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، اگر ہم درود پاک پڑھیں تو سب برکتیں، یہ رحمتیں اور عنایتیں ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے درود پاک کی فضیلت میں کہ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی ہمارے خواب کے اندر تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی ہوتے ہیں اور اس میں جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں ہوتا۔ شیبہ تو کیا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جھوٹے خواب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وحی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے آج رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں اس نگاہ غیب پر کہ جو قیامت کے احوال کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج اپنی ایک امتی کو دیکھا کہ جو پل صراط سے گزرنے لگا، تو کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، بڑی مشکل ہے اس کو پل صراط پر۔ تو جب وہ اس حالت میں تھا کہ کبھی چلتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی لٹکتا تھا اور وہ چیخ و پکار کر رہا تھا، تو اس وقت میرا درود آیا جو اس نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود آیا اور میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کر دیا جو وہ گرا ہوا تھا، اور کھڑا کر کر اس کو پل صراط پار کرا کر لے گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں درود، ایک درود نے اس گرتے ہوئے امتی کو، بے سہارا امتی کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کر دیا۔ تو درود پاک دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، اور حوض کوثر پر بھی کام آتا ہے، میزان عمل پر بھی کام آتا ہے، پل صراط پر بھی کام آتا ہے۔ میزان عمل پر کیسے کام آتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک امتی کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ یہ سوچے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اب میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہوگا بھی یہ کہ برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ تو حکم ہوگا اس کے لیے کہ اس کو لے جاؤ دوزخ میں۔ اب اس کو جب دوزخی ہونے کا حکم ہو جائے گا، فرشتوں کو پتہ لگ جائے گا یہ دوزخی ہو گیا، اور اس شخص کو بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ اب میں دوزخی ہو گیا۔ اتنے میں آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، ٹھہرو، اس نے دنیا کے اندر ایک عمل کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلی کی مقدار ایک ورقہ لایا جائے گا، ایک کاغذ لایا جائے گا، وہ کاغذ نیکی کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ جب نیکی کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ شخص حیران ہوگا کہ اتنے سے چھوٹے سے ٹکڑے نے کیا کمال کیا کہ یہ نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا۔ تو ملائکہ کہیں گے خوشخبری ہو تمہیں کہ تم جنتی بن گئے۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت اتنا خوش ہوگا کہ وہ چاہتا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان مجھے ملا ہے، یہ ساری دنیا کی دولت ہی میں اس خوشی کے اندر قربان کر دو۔ اب سوچیں اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، اور خوشی کیوں نہ ہو کہ دوزخی سے جنتی ہوا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اتنا چھوٹا سا ورقہ آیا، چھوٹا سا رکا آیا، یہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا؟ تو ملائکہ اس سے کہیں گے کہ یہ وہ ورقہ ہے کہ جس پر درود لکھا ہوا ہے، یاد کرو فلاں وقت کے اندر، فلاں ٹائم کے اندر، فلاں جگہ کے اندر تم نے درود پڑھا تھا، تو یہ درود رکھا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک درود کی وجہ سے وہ شخص دوزخی سے جنتی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں درود کتنا کام آیا، یعنی ہر جگہ درود پاک سے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ پل صراط پر گر رہا تھا تو درود آیا، اس گرتے ہوئے کو تھاما اور اس کو پل صراط سے پار کر دیا۔ میزان عمل پر ایک دوزخی جو دوزخی ہو چکا تھا، لیکن درود آیا، اس دوزخی نے اس کو جنتی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو درود پاک کی اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ حضرت شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ، بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے،
اور سر پر موتیوں کا تاج سجایا ہوا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ رب ذوالجلال کی بے بہا عنایات مجھ پر ہوئی اور اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو کس وجہ سے بخش دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اب دیکھیں بخشش بھی ہوئی کس وجہ سے؟ کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود پڑھنے کی وجہ سے، اور اللہ نے بخشش تو کی، اس درود کی برکت پھر کیا ملی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو قیمتی حلہ بھی پہنایا۔ پھر درود پاک کی برکت کیا ملی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو قیمتی تاج بھی پہنایا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ جو میرے حبیب کے ساتھ وفا کرتا ہے، میرے حبیب کو یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اپنی نجات، وہ شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، کیونکہ جو درود پڑھے گا اللہ رب ذوالجلال اس کے ہر معاملے کو آسان کر دے گا، دنیاوی معاملے کو بھی آسان کر دے گا اور اخروی معاملے کو بھی آسان کر دے گا۔ اور درود پاک انسان کو ہر مشکل سے بچاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے تحلیل تو یہ کی جاتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جب بھی طواف کرتا درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا اس نوجوان سے کیا وجہ ہے کہ تم درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، بس اور کوئی دعا نہیں کر رہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، اس لیے کہ مجھے درود پاک سے ہی نجات ملی اور درود پاک سے ہی میری مشکل حل ہوئی۔ تو اس بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری کیا مشکل حل ہوئی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایک مرتبہ ہم حج کے لیے آ رہے تھے، میرا والد بھی میرے ساتھ حج پر تھا، تو راستے میں میرے والد بیمار ہوئے اور بیمار ہو کر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے والد صاحب جب زندہ تھے تو چہرہ بڑا وجیح تھا، خوبصورت تھا، رنگ بھی صاف تھا، لیکن جب میرے والد کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میرے والد کے چہرے پر سیاہی چھا گئی، میرے والد کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب جب میں نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور رنج بھی ہوا، اور میں کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا کہ میرے والد کا رنگ کالا ہو گیا۔ اب میں رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ جس طریقے سے میرے والد کا رنگ پہلے تھا، یا بار الہ میرے والد کے رنگ کو ایسا ہی کر دے، اور میں رو رو کر دعائیں کرتا رہا۔ تو رات کا آخری پہر تھا، جب میں سویا تو میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی وجیح شخصیت میرے والد کے پاس آئی اور انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرا تو میں کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر ہی کہ میرے والد کا چہرہ پہلے کی طرح روشن ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ منور ہو گیا۔ تو میں خواب کے اندر ہی دوڑا اس بزرگ کی طرف، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے محترم ہستی، اے بزرگ ہستی، آپ کون ہیں؟ تو مجھے زیارت کرائی تو میں نے دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں وہ ہوں کہ جس پر تم اور تمہارے والد درود پڑھا کرتے تھے۔ تو نوجوان کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو میرے والد کا چہرہ پہلے کی طرح روشن اور اس سے بھی زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ تو میرے والد
کہ چہرے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر دیا۔ تو جو نبی ہمارے سے اتنا وفا کرے کہ مرنے کے بعد بھی اگر چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کرتے ہوئے اس سیاہی کو نورانیت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو درود پاک اس وقت کے اندر بھی کام آتا ہے کہ جب برائیوں کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں تو نبی پاک کرم کرتے ہوئے اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوان وہ کہنے لگا کہ میں درود پاک کیوں نہ پڑھوں، میں اس لیے ہر جگہ پر درود پڑھتا ہوں کہ میری مشکلات کا حل مجھے مل گیا ہے اب کہ میں درود پڑھتا رہوں گا، اللہ رب الجلال میری ہر مشکل کو آسان کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا کسی صحرا میں، سفر پہ تھا تو میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب میں تلاش کرتے 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 ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ کنواں تو ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے۔ اب میرے پاس کوئی برتن نہیں تھا کہ جس سے میں رسی وغیرہ باندھ کر اس برتن کو نیچے ڈالوں اور پانی کھینچوں، یہ کوئی چیز تھی نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو میں وہاں پر گیا اور میں نے آواز دی کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ کہ مجھے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن دے تاکہ میں پانی نکال کر وضو کروں۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی وہاں سے مرد تو نہیں نکلا، ایک چھوٹی سی بچی نکلی، وہ اس خیمے میں سے نکل کر آئی اور اس نے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا۔ تو جب لعاب ڈالا تو وہ پانی اوپر آنے لگا حتیٰ کہ کنویں کے بالکل اوپر آ کر منڈھیر پر وہ جمع ہو گیا اور اتنا بڑا کہ وہ نیچے بھی پانی گرنے لگا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس بچی نے ایسا کیا عمل کیا کہ اتنا نیچا پانی خود بخود اوپر آ گیا اور مجھے برتن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ تو سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لڑکی مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے محمد بن سلیمان تم وضو کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب میں اس تجسس میں تھا کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے پانی کنویں سے اوپر آ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ کیا عمل ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں لگا، حتیٰ کہ میں گیا خیمے کے اندر اور میں نے دوبارہ پوچھا اس بچی سے کہ بچی تو نے کون سا ایسا وظیفہ کیا، کون سا ایسا عمل کیا، کون سا اللہ کا ایسا نام پڑھا کہ یہ پڑھتے ہی تم نے تھوکا اور تھوکنے کے بعد جیسے ہی تھوک اس پانی کے اندر مکس ہوا وہ پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ تو بچی کہنے لگی اے محمد بن سلیمان میں نے اور تو کچھ نہیں پڑھا، البتہ میرا معمول ہے کہ میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، تو اس درود کی برکت سے میرے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ درود پڑھ کر ہی میں نے کنویں کے اندر تھوکا تو اس درود کی برکت سے ہی پانی اوپر آ گیا۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں درود کی اتنی برکت ہے، یعنی اگر کوئی اچھے اعتقاد کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب الجلال اس کی پانی کی مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلتیں اگر کوئی شخص درود پاک پر عمل کرنا چاہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ رب الجلال یہ عمل کرتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن پڑھیں، قرآن میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھیں تو اللہ رب الجلال نے اپنا کوئی عمل بیان نہیں کیا کہ میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو، میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو، کوئی عمل اللہ رب الجلال نے بیان نہیں کیا، لیکن فقط ایک عمل بیان کیا پورے قرآن میں اللہ نے۔ وہ کیا بیان کیا کہ میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور پھر میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، میرے جو ملائکہ ہیں وہ تمام کے تمام بھی میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ رب الجلال نے اپنا عمل بتانے کے بعد ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم بھی یہ عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم عمل کریں گے، نبی پاک پر درود پڑھیں گے تو ہمیں بھی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔